کیا وہ دیکھتے ہیں محمد کی بہت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت سارے لوگ قائل ہو گئے، یہ جو کچھ بھی دکھاتے ہیں زمینوں پر دکھاتے ہیں۔ خط لکھ کر کے یمن کے ایک بہت معزز شخص جن کو حبیب یمنی کہتے ہیں بلایا۔ ابو جہل کی اچھی دوستی تھی، تجارت کی ساتھی داری رہی ہوگی۔ حبیب یمنی کو کہا ہمارے ہاں ایک ایسا شخص نکلا ہے جو ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے، آؤ۔ اس حبیب نے کہا میں تو اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھوں گا، اگر وہ جادوگر ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے، مجھے بھی تھوڑا علم ہے۔ وہ شخص حبیب یمن سے نکل کر کے مکہ آیا۔ ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو کچھ دکھاتے یہ معجزہ ہے تو اب ہمیں زمینی معجزہ، زمینی کرتب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا جادوگر جو بھی دکھا سکتا ہے وہ زمین پہ، آسمان پہ نہیں دکھائے گا، آسمان پہ جادو نہیں چلتا۔ آج بھی کوئی جادوگر آسمان پہ جادو کر کے دکھائے نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا زمین کی بہت ساری چیزیں دیکھی، آسمان پہ کچھ دکھاؤ۔ یہ 14ویں کا چاند اس رات چمک رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں تو اس شخص نے کہا حبیب جو یمن سے آیا تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، اگر آپ کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل ابو قبیس ایک پہاڑی ہے مکہ میں، اس کے نیچے کھڑے تھے، سارا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا، اچانک چاند شک ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھا دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا معجزہ دکھایا وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا، منٹ 2 منٹ 5 منٹ نہیں، آدھی رات تک ٹکڑوں میں رہا۔ اور یہ بات صرف مکہ والوں نے نہیں، جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے۔ میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے، چاند ایک شہر میں طلوع نہیں ہوتا، پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ راجہ چرمن جو کاسرگوڑ کیرلا کے رہنے والے، آج بھی اس راجہ کا فورٹ موجود ہے، وہاں سے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا اور اس نے اس رات کو نوٹ کر کے رکھ لیا کہ فلاں فلاں رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ پھر جب حضرت مالک بن دینار تشریف لائے ہندوستان آئے اور ان کے کمالات کو دیکھ کر کے اس نے کہا ایک رہسیہ ہے، ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہوتا، میں نے ایک رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ میرے آقا کی انگلیوں کی برکت تھی۔ کہا وہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق مالک بن دینار نے جب بتایا، اس راجہ نے اسی وقت سفر کا ارادہ کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا، مکہ مکرمہ پہنچا بھی اور اسلام کی دولت سے مشرف بھی ہوا۔ جہاں تک یہ تاریخ ملتی ہے واپسی میں درمیانی راستے میں اس کا انتقال ہوا اور مسقط سلالہ کے قریب غالباً جو عمان میں ایک شہر ہے وہاں پر تدفین بھی عمل میں آئی، آج بھی مزار مبارک ہے۔ یہ تاریخ کی وہ سچائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صرف مکہ کے کافروں نے معجزہ شق القمر نہیں دیکھا، ہندوستان کو بھی فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے درمیان سے بھی اگرچہ وہ کفرستان میں رہنے والا راجہ لیکن بعد میں اسلام میں آ کر کے اس نے ہم سب کا کفارہ ادا کیا ہے، معجزہ شق القمر کو دیکھا بھی اور انکار نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے ہندوستانی وہ ہو جو میرے آقا کے معجزوں کو دیکھے تو انکار نہ کرے بلکہ ایمان لے کر کے آئے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ یہ حقیقی ہندی ہونے کی دلیل بھی ہے، جو ہندوستانی مسلمان ہے وہ حضور کے علم غیب کا انکار نہ کرے۔ صحابہ نے انکار نہیں کیا تھا، صحابہ نے نہیں کہا تھا پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ اگر تم ہندوستان میں رہ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو میں کہتا ہوں دیش دروہی تو اصل یہی ہے۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی وقار، اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کو جو ہوتے ہوئے حبیب یمنی نے سامنے دیکھا۔ اچھا، اور ایک دوسری تاریخ، چین میں، چائنا میں آج بھی ایک جگہ ہے، ایک مسجد ہے جہاں پر عبارت تحریر لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اس کی ایک تصویر لائی تھی اور جن لوگوں نے وہاں وزٹ کیا ہے انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے چائنا میں کہ آج کی وہ رات ہے کہ یہاں کے علاقے والوں نے آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جبکہ چائنا میں اسلام کہاں آیا تھا؟ اس وقت کوئی اسلام
اور ایمان والا نہیں تھا، اس کے باوجود لوگوں نے جو دیکھا وہ دیوار پر لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں، اور اس کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ شق القمر کا معجزہ خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ جائے گی تو چاند پھٹ جائے گا۔ اس کی تفسیر میں فرمایا چاند خود سے نہیں، حضور پاک کی انگلیوں کے اشارے سے پھٹا ہے، یہ معجزہ۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر کے حبیب یمنی نے کہا اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن اللہ کا رسول وہ ہے، دیکھیں اب یہ عقیدہ ہے اصل عقیدہ۔ کافر بھی عقیدہ یہ رکھتے تھے رسول وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا۔ اس نے یہ اپنی شکایت نہیں کی، کہا میرے دل میں ایک بات ہے جو چبھ رہی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کون کہا؟ حبیب یمنی نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے کہ تیری ایک بیٹی اپاہج ہے، لنگڑی ہے اور کمزور ہے، اور اس کے جسم میں کمزوریاں ہیں پیدائشی طور پر، تجھے ہمیشہ اس کا دکھ ستاتا ہے، کاش وہ بچی صحیح ہو جائے۔ حبیب یمنی نے کہا بالکل میرے دل کی بات آپ نے بتائی، اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، کہا کہ میں آپ کو پھر سے ملاقات کرتا ہوں، پھر سے ملاقات کرتا ہوں۔ ابو جہل بہت بہکانے کی کوشش کرتا رہا، حبیب جو ہے یمن کے سفر پر چلا گیا، واپس گیا، اسی شش و پنج میں تھا کہ آخر کوئی شخص میرے گھر کی بات کیسے بتا سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمن کبھی ادھر آئے نہیں، میرے گھر میں معذور لڑکی انہیں کیسے پتا؟ وہ یمن اسی شش و پنج میں گھر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا اس کی بیٹی بھلی چنگی چلتی ہوئی آ رہی، اور کیا کہہ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حبیب گھبرا گیا، کہا اے خاتون، اے میری بیٹی، یہ تو بھلی چنگی کیسے ہو گئی اور تیری زبان پر یہ کلمہ کیسے آیا؟ وہ کہتی ہے آج سے چند روز قبل میں رات کے وقت آرام کر رہی تھی بستر پر، درد شدت کا تھا، اسی اسنا میں نے گھر کے دیوار پر، گھر کے دروازے سے ایک نورانی شکل کے بزرگ کو آتے ہوئے دیکھا۔ کہا وہ کیسے تھے؟ کہا ان کی آنکھیں ایسی تھی گلابی رنگت والے چہرے کے جن کی بھویں ملی ہوئی تھی، زلفیں کندھوں تک لٹک رہی تھی، امامے کا شملہ اس طرح تھا، پورا حلیہ میرے آقا کا وہ بتانے لگی۔ کہا انہوں نے آ کر کے مجھ پر دم کیا اور میرا جسم صحیح سلامت ہو گیا، اور انہوں نے کہا اے بچی تو یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتی؟ عنقریب تیرا باپ بھی پڑھے گا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ کہتا ہے حبیب یمنی اے خاتون تم مجھ سے پہلے پہنچ گئی، اب میں گھر میں نہیں واپس مکہ جاتا ہوں۔ واپس آیا اور دار اسلام میں داخل ہوا۔ ابو جہل کو کوسنے لگا اور کہا اے ظالم تو نے جادوگر کہہ کر کے بلایا تھا، محمد کے متعلق کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا؟ اور ابو جہل سے کہا بات تو اچھی ہی ہے تیری، تو نے جادو دکھانے کے لیے بلایا تھا، لیکن میں تو ایمان کا سرشتکار ہو گیا، میں ایمان کے پیکر میں ڈھل گیا۔ اللہ کا احسان ہے میرے عزیزو، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دکھانے کے لیے لوگوں نے کہا تین معجزے اس وقت دکھائے، چاند کے ٹکڑے بھی کیے، اس کی بیٹی کے گھر میں اس کو صحت بھی دیا، اور پھر اس کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کمالات اور معجزات علم غیب سے متعلق ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ میرے آقا کیا کیا جانتے تھے، کیا کیا نہیں جانتے تھے، یہ ہم سب کو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ پہلی بات، تم ہوتے کون ہو حضور کا علم ناپنے والے؟ تم یہ کہو کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا، تجھے کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے، حضور یہ نہیں جانتے تھے۔ ظالموں ذرا اپنے علم کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ نے کیا کیا سکھایا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ، اے رب تو اپنے نبی کو کیا کیا سکھایا ہے؟ اللہ رب العزت جانے اور اس کا رسول جانے کہ وہ کیا سکھایا اور انہوں نے کیا سیکھا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ میں عرض کروں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ چاند کا شق کا ہونے کا معجزہ، دنیا میں دو بڑی چیزیں ہیں جو طاقتور، ایک چاند اور ایک سورج۔ چاند تک پہنچنے کے دعوے تو کیے ناسا والوں نے، اور سورج پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا جو والٹ ہے وہ تو تم جلا دے گا، ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ چاند میں پہنچے تھے یا پھر فلم یہیں سے بنائے تھے، اس پر بھی بہت سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ انہی کے لوگ مانتے بھی نہیں
چاند پر تم گئے نہیں تھے، فلاں اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کر کے سب فوٹو بنا کر کے لائے ہو. آج میری گفتگو کا یہ حاصل نہیں ہے، آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. وہ پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے اس سے میرے ایمان کا تعلق بھی نہیں. ہاں ہم کو اتنا معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کے بھی اشارہ کر دیں تو چاند ٹکڑے ہو جائے. اور سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے چاند کے متعلق، انگلینڈ کا ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا ہے چاند کے متعلق جو ہمارے پاس فوٹیج آئے ہیں بہرحال یا جو کچھ بھی، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اس میں دراڑ پڑی تھی، اس میں کبھی دراڑ پڑی تھی، کبھی یہ ٹوٹا تھا. ان کو معلوم نہیں توڑا کس نے تھا. بہرحال وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے آج. سائنس اور سائنٹسٹ یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں، لیکن جب بات آئے گی انشاءاللہ عرض کریں گے. اب سورج کی طرف چلتے ہیں. بات یہ تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے جس کو صحبہ کا مقام بتایا گیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ، اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے. اللہ کے حبیب جب آرام فرماتے صحابہ بہت خاموش ہو جاتے. حضرت علی نے یہ کہا بھی نہیں کہ میری نماز ابھی ہوئی نہیں. اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، حضرت علی انتظار میں رہ گئے. کیا آپ بیدار ہوں گے تو اٹھوں گا، اثر پڑھ لوں گا. لیکن اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا. حضرت علی کو دکھ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی. لیکن میرے عزیزو، عقیدہ تو مولا علی کا ہے، عقیدہ تو مولا علی کا ہے کہ نماز اللہ کی ہے، فرض ہے. بیدار ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جان رہے تھے حضرت علی کی نماز چھوٹ رہی ہے؟ کیا حضرت علی کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھا، پوچھا علی غمگین ہو؟ کہا ہاں، اثر نہیں پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو یہ درس دیا ہے اس دن، صرف مولا علی کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، کہ جو محبت مصطفیٰ میں چیزیں فنا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں اسے سورج بھی پلٹا کر کے ادا کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ. سورج پھر واپس طلوع ہوا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں ہم نے پہلی مرتبہ سورج کو پچھم سے پھر سے نکلتے ہوئے دیکھا. تھوڑی دیر کے لیے، ایسا نہیں کہ پورا نکلا. عصر کے مقام پر جو پیلا سورج ہوتا ہے وہیں تک آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز ادا کی، سورج پھر واپس پھر غروب ہوا. اتنی ہی دیر کے لیے آیا پھر پلٹ گیا. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات، سورج کا پلٹانا یہ میرے آقا کے عظیم معجزات میں سے ہے، عظیم معجزات میں